السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ البقرہ ہے۔ آیت نمبر 178 سے لے کر 179 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان دو آیات کو آپ کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے اور عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اور عقل مندوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کے باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ چلیں ان دو آیات کو ہم مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین، یا ایہا الذین، دیکھیں یا کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کی برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ یا ایہا الذین آمنوا، آمنوا کتب علیکم القصاص، علیکم القصاص فی القتلى، فی القتلى، دیکھیں یہاں پہ لام کے پر کھڑی حرکات ہے تو ہم اسے 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ آپ کو بیچ میں چھوٹی سی توئیں بھی نظر آ رہی ہے تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو وقف کی صورت میں ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، دیکھیں والانثى، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد سا آ رہا ہے، اور سا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو یہاں پر اکفا ہوگا۔ ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، دیکھیں فمن، یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے حروف حلقی کا ورڈ ہے تو ہم یہاں پر اظہار کریں گے اور اسے ہم بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ، من أخيه، دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ جو ہے حروف حلقی کا ورڈ ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا اور ہم اسے بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ من أخيه، من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، شيء
فاتباع بالمعروف، یا دیکھیں عین کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اور یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی. ہم عین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ فاتباع بالمعروف، فاتباع بالمعروف واداء. دیکھیں واداء، یہاں پہ خال الف سے پہلے زبر ہے اور اس میں مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ واداء، واداء الیہ، واداء الیہ باحسان، باحسان. دیکھیں چھوٹا سا آپ کو تو ہی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے. تو وقف کی صورت میں نون جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ باحسان، باحسان. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تخفیف من ربکم ورحمہ. دیکھیں تخفیف، فا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا. تو ہم اسے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ تخفیف من ربکم ورحمہ. یہ دیکھیں ورحمہ، یہاں پہ چھوٹی سی آپ کو تو ہی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. تو وقف کی صورت میں تا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ورحمہ. فمن اعتدى، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. دیکھیں عذاب، با کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا اور ہم اسے بغیر غنے کے پڑھیں گے. یہاں غنہ بالکل نہیں کریں گے، اسے جلدی سے پڑھیں گے. کیسے؟ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. دیکھیں حَيَاةٌ، تا کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون کا ورڈ ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے تھوڑا سا غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہاں پہ کھڑی حرکات بھی ہے اور جس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچیں گے بھی. کیسے؟ حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.